اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ میرے انتہائی واجب الاکرام، لائق صد احترام علماء ذی وقار، اساتذہ کرام، طلباء اعظام، آج کی یہ مختصر سی تقریب سعید جو کہ ایک روحانیت پر مشتمل ہے، ایک بچے حافظ محمد زہیر بن علامہ قاری محمد اسحاق سعیدی صاحب کے تکمیل حفظ القرآن کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، جسے ہم رسم آمین کا بھی نام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ، اور پھر فرمایا جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ کی نظر میں اسے خیر کثیر دیا گیا۔ یہاں حکمت سے مراد، دانائی سے مراد بہت سارے معنی مراد ہیں، ان میں سے ایک معنی دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ رب العزت جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ لمحہ انتہائی خوشی کا لمحہ ہے ہمارے لیے، یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور بالخصوص حافظ محمد زہیر کے والد صاحب استاد القراء حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق سعیدی صاحب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابھی میں صبح سوچ ہی رہا تھا کہ یہ بات میرے ذہن میں آئی، استاد صاحب بہت پرانے ہمارے تعلق رکھنے والے ہیں، کل تک پتہ تھا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کی دو شہزادیاں ہیں، وہ ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں، اور بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں، بیٹا خدا کی نعمت ہے۔ وقت نہیں گزرا، اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے جیسی نعمت سے بھی مالا مال فرمایا۔ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ یقیناً اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر اولاد کے مل جانے کے بعد وہ بچہ جب حافظ قرآن ہو جاتا ہے، یہ اس کے والدین سے پوچھا جائے کہ اس کے دل کی کتنی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، ان کے لیے بلا مبالغہ اس کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ ہم چونکہ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں اہل علم ہیں، علم کے طبقہ سے وابستہ ہیں، حافظ قرآن کی فضیلت کو آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، مجھ سے اچھا جاننے والے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے چہرے پر، سر پر تاج ہوگا، اور اس کے تاج کی نورانیت ایسی ہوگی کہ
کہ اس کی نورانیت کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کوئی پیغمبر آ رہے ہیں، یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے؟ بتایا جائے گا نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ ایک حافظ قرآن کا والد ہے۔ استاد صاحب ماشاءاللہ ان کی اپنی بہت ساری دینی خدمات ہیں، کئی بچوں کو خود انہوں نے حافظ بنایا ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن جتنے بچے بھی حافظ قرآن بنے وہ بھی کریڈٹ، وہ بھی کامیابی ان کے سر پہ جاتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے اکثر تو نہیں کم و بیش علماء ایسے ہیں دین سے وابستہ ہونے کے باوجود دین کے ساتھ عدم اخلاص کی وجہ سے اپنے اولاد کو دین کے راستے پر نہیں لگاتے۔ جو عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو اور دین سے وابستہ ہو، اس کے دین کے ساتھ اخلاص کی بہت بڑی نشانی اور بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حافظ بھی بناتا ہے اور عالم بھی بناتا ہے۔ یہ ان کے اخلاص کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ ورنہ میں نے یہ بھی دیکھا، اپنے کانوں سے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ خود دین کے نام سے ہم کھاتے بھی ہیں، دین کے نام سے لیتے بھی ہیں، اور پھر آنے والی نسلوں کو دین کے خلاف اس کی بغاوت پر اکسانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مخلص انسان کی یہ نشانی اور یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دین پر وابستہ رہتا ہے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی دین سے محبت پیدا کراتا ہے اور بچوں کو حافظ قرآن بناتا ہے اور عالم دین بناتا ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے ہمارے اساتذہ کرام ایسے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کی مثال سامنے ہے۔ آپ نے اپنی پوری اولاد کو دین کے راستے پر چلایا۔ آج ان کا ایک بہت بڑا ادارہ، جہاں آپ کے وصال مبارک کے بعد بھی آپ کے ہی صاحبزادگان وہاں پر مشائخ ہیں، شیوخ الحدیث ہیں، اور آج وہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا منظور احمد میروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آپ نے پوری اولاد کو دین کے راستے پر چلایا۔ استاد القرہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق سعیدی صاحب نے اپنی بچیوں کو بھی حافظ بنایا اور اپنے بچے کو بھی حافظ بنایا اور دین کے راستے پر چلایا۔ اور ایسے ہمارے استاد القرہ قاری مظہر سعیدی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اور فقیر نے بھی کوشش کی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو علماء، جو اساتذہ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر چلاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں ان کے دین کے اخلاص کے ساتھ بہت بڑی نشانی اور دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس اخلاص اور اس کی برکت کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ایسے موقع پر صرف دعائیہ تقریب ہوتی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بیٹا دیا اور آج وہ حافظ قرآن ہوا، یقیناً بلا مبالغہ اس موقع پر اگرچہ میرے سامنے استاد القرہ قاری محمد اجمل سعیدی صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن یقیناً یہ کریڈٹ، یہ کامیابی ان کے سر پر جاتی ہے۔ انہوں نے بچے کو حافظ قرآن بنایا اور قرآن مجید کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور اچھی قرأت کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے ادارے جامعہ مہر نور فرقان کے اندر انہوں نے داخلہ لیا، اور اس کے اندر ہمارے دیرینہ استاد حضرت علامہ مولانا قاری محمد مظہر سعیدی صاحب جو انتہائی شفیق اور مخلص اساتذہ میں سے ہیں، اور بلا مبالغہ منہ پر تعریف کرنے کی بات نہیں ہے۔ میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، آپ فرمایا کرتے تھے اگر استاد میرے جیسا ہو اور محتمم مولانا خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا ہو تو دینی ادارے بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ تھا، تو ہم تو خیر ان میں سے نہیں ہیں، ہم تو فقراء میں سے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اکثر و بیشتر محتمم اور مدرسین کی آپس میں نہیں بنتی، اور آپ جانتے ہیں اس کے نہ بننے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے
وہ انسان اپنی شہرت پر مرتا ہے یا اپنی عزت کا بھوکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ طالب علم میری عزت نہیں کرتے، فلاں کی عزت زیادہ کرتے ہیں، محتمم آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، استاد آتا ہے تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، استاد کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں، یہاں تک کہ ایک شیطانی چرخہ کہہ دیں، یہ ایک فتنہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دین کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم اچھے اساتذہ کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کر پاتے، اور اچھے اساتذہ ہمارے اندر بہت نایاب ہیں۔ ایسے اساتذہ جس طرح استاد القرآ قاری محمد مظہر حسین سعیدی صاحب ہیں، اگر ان کو انگلیوں کے پوروں پر گنا جائے تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ایسے ہیرے ہمیں بہت کم ملتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کو ان جیسے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی، اور پھر محتمین کا اوپر پریشر ایسا ہوتا ہے، اور ان کا چال چلن، ان کا طور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 سے 2 سال وہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھانے سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دینی ادارے کے اندر جو ایک خدمات ہو رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قاری صاحب کی بلا کافی عرصہ سے میرے پاس الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اور انتہائی مخلص ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے اخلاص میں بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں حتی الامکان ان کو تدریس پر ہی رکھتے ہیں، کسی کام پر اور نہیں لگاتے، اور نہ ہی کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی جبر ہوتا ہے، کوئی زبردستی ہوتی ہے، بلکہ ان کا مقصد چونکہ تعلیم کے ساتھ مخلص ہیں اور یہ پڑھا رہے ہیں، جو بھی طلباء آتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن بہتر سے بہتر پڑھ رہے ہیں، اور اس ادارے کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں اللہ رب العزت ان کی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بالخصوص ہمارے محترم جناب استاد القرآ قاری محمد اسحاق سعیدی صاحب کے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے، اور اس بچے کو حافظ قرآن جو بن گیا ہے اس کو تاحیات قرآن پاک یاد رکھنے، ان کے معانی، ان کے مطالب، ان کے مفاہیم، ان کے رموز و اسرار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ایسے موقع پر میں شکر گزار ہوں جتنے بھی ہمارے دوست احباب قاری صاحب کی دعوت پر تشریف لائے، ہمارے اس ادارے کے اندر تشریف لائے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله